میرا نام ہے راشد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو میں چیپٹر ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے 5th کلاس کی اسلامیات کا چیپٹر کا نام میں بتا دیتا ہوں، کفایت شعاری۔ یہ باب نمبر 4 کا چیپٹر نمبر 3 ہے۔ میرے پاس جو بک ہے وہ اس کے مطابق پیج نمبر 73 ہے۔ آپ لوگ اپنی بک کے حساب سے پیج اوپن کر لیں، اور اس چیپٹر کا نام میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، کفایت شعاری۔ آج ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس چیپٹر کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے تاکہ اس کی ایکسرسائزز کو آپ جو ہے وہ خود حل کر سکیں، اور میں بھی آپ کی اس کی ایکسرسائز کو حل کرنے میں مدد کروں گا۔ کفایت شعاری سے مراد اپنے مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، اعتدال، توازن اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا، اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا ہے۔ اسلام نے خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنا سمجھداری ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی جو ہے کفایت شعاری کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیسے دیے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت دی ہے، اس کو سمجھداری کے ساتھ خرچ کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی۔ اسی کو کفایت شعاری کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کھاؤ اور پیو اور بے جا اڑاؤ کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور بے جا نہ اڑاؤ، اور اللہ تعالیٰ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دین اسلام کی تعلیم کے مطابق ہم جتنی بھی دولت کے مالک ہوں، اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کرنا غلط ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی زیادہ دولت ہو، جتنے بھی زیادہ پیسے ہوں، تو لیکن آپ اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتے، بے جا استعمال نہیں کر سکتے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ ہمیں خرچ کرتے ہوئے کفایت شعاری سے بھی کام لینا چاہیے اور اسراف سے بھی بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو، پیسوں کو فضول خرچ کر رہے ہیں اپنی ضروریات کے علاوہ، جائز ضروریات کے علاوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور جو شیطان ہے وہ بہت ناشکرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضول خرچی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، اس میں فضول خرچی ہو نہ تکبر۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو صدقہ بھی کرو، لیکن نہ اس میں فضول خرچی ہو، نہ ہی تکبر ہو۔ غرور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور میں یہ کر دوں گا اور وہ یہ وہ۔ پیارے نبی تمام کاموں میں میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا وہ بھی محتاج نہ ہوگا۔ یعنی ظاہری بات ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں تو وہ ان سے بڑی اور بہتر بات کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ اعتدال پسند ہے، مطلب زیادہ فضول خرچی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، کسی سے مانگے گا نہیں۔ جو فضول خرچی کر رہا ہے، ظاہری بات ہے ایک دن اس کا پیسہ ختم ہوگا اور وہ محتاج ہو جائے گا، دوسروں سے مانگنے شروع کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وضو میں بھی زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں جی، دیکھیں ایک اس لائن سے نا ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ چل رہا ہے۔ ایک تو فضول خرچی، چاہے کوئی چیز آپ کے پاس جتنی ہی زیادہ وافر مقدار میں ہو، آپ کے پاس گھر گندم کے بوریاں پڑی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گندم اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے، ادھر پھینک دی کہ جی ہمارے پاس تو بہت پڑی ہے۔ نہیں، آپ کے پاس کوئی چیز جتنی ہی بھی زیادہ مقدار میں موجود ہے، لیکن آپ نے اعتدال پسندی اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پانی کا استعمال منع فرمایا ہے۔ مطلب اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور ٹوٹی کھلی ہے، نل کھلا ہے، اور آپ لگے ہوئے ہیں باتوں میں اور وضو بھی کر رہے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے ہمیں پانی کا استعمال بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حج کے موقع پر آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، جو نہایت معمولی قیمت تھی۔ آپ سادہ غذا اور سادہ لباس استعمال کرتے تھے، یعنی سادہ لباس پہننا، سادہ غذا اور خوراک کھانا۔ آپ کی ساری زندگی کفایت شعاری اور سادہ زندگی کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بڑی بڑی بڑکیں نہیں ماری، کوئی مہنگی چیزیں نہیں پہنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری اور کبھی بھی جو ہے وہ تکبر نہیں کیا۔ اپنی جائز ضروریات کو کم سے کم خرچ میں پورا کرنا اور فضول خرچی نہ کرنا ہی دراصل کفایت شعاری ہے۔ جس طرح ہمارے دین نے ہمیں بے جا خرچ کرنے سے منع کیا، اسی طرح خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہ کرنا برا عمل ہے، اور یہ بخل ہے۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک جائز ضرورت ہے، آپ پیسہ بچانے کے لیے اس کو پورا نہیں کر رہے، یعنی اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کر رہے کہ جی یہ تو فضول نہیں بھائی، بچوں پہ خرچ کرنا بھی سنت رسول ہے، صدقہ ہے۔ ہمیں بخل سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔
فرد کی زندگی کی بات ہو، ایک خاندان یا معاشرے کی، کفایت شعاری ہر جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کفایت شعاری نہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف خاندان کی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ معاشرے پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم بچت کی عادت نہیں اپنائیں گے تو مشکل حالات میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ شرمندگی کون سی ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جب آپ بچت نہیں کریں گے، پیسے آپ کے پاس سیو نہیں ہوں گے مشکل وقت کے لیے اور آپ نے عیاشیوں میں اڑا دیے، تب جب آپ کو ضرورت پڑے گی اور آپ کے پاس ہوں گے نہیں تو آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، تو یہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسراف کے نقصانات، فضول خرچی کے کیا نقصانات ہیں؟ فضول خرچی انسانوں کو دوسروں کا محتاج بناتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ فضول خرچ شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے، بالکل ایسا۔ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اب اس نے ضروریات پال رکھی ہیں اپنی فضول، ان کو پورا بھی کرنا ہے اس نے، تو وہ کیا کرے گا؟ ناجائز طریقے سے پیسہ لوٹے گا، چوری کرے گا، چکاری کرے گا۔ فضول خرچی انسان کو حرام کمائی پر اکساتی ہے۔ یہ حرام کمائی ہی ہے نا، کسی کا آپ دھوکہ دہی کرنا، چوری چکاری کرنا، چھینا جھپٹی کرنا، کسی سے چھین لیا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام کی کمائی ہے۔ کفایت شعاری اپنانے کے فوائد۔ کفایت شعاری زندگی کو آسان بناتی ہے۔ کفایت شعاری اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، یعنی کبھی پریشان نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ کفایت شعاری اختیار کرنے سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کرنے میں ہمیشہ کفایت شعاری اختیار کریں، یعنی نہ تو فضول خرچی کریں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیں۔ اب دیکھیں کنجوسی اور فضول خرچی میں فرق ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا بخل کیا ہوتا ہے؟ بخیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں کر رہا، پیسہ ہونے کے باوجود، پیسہ اس کی جیب میں ہے لیکن وہ جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں کر رہا، تو یہ بخیل ہے۔ اپنی ضروریات کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے پورا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکے۔ یہ آج کا ہمارا چیپٹر تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا، کفایت شعاری۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ہم اپنا اگلا چیپٹر پڑھیں گے اور اس کی ایکسرسائزز کو بھی دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی پرانی ویڈیو میں یہ بتایا، اب پھر میں اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس چیپٹر کی جو ایکسرسائز ہے وہ اسی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو سالوڈ مل جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ میں اس ویڈیو کو اینڈ کرنے کے بعد خود سے، اب آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، اس ایم سی کیوز کو، خالی جگہ کو، ٹرو فال کو اور سوال جواب کو آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھ کر پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، اور یہ آپ کو آئیں گے خود، کیونکہ جو بھی چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں وہ چیپٹر کے اندر سے ہی ہیں۔ اگر آپ نے چیپٹر کو اچھی طرح پڑھا ہے، اور ہاں ایک بات میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ چیپٹر کے اندر یہ جو چھوٹے سے باکسز ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو انفارمیشن گیون ہوتی ہے زیادہ تر یہی ایم سی کیوز اور خالی جگہ میں پوچھی جاتی ہے، اور یہ پیپرز میں بھی آتی ہے، تو آپ نے اچھے طریقے سے ان کو بھی پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کا ہمارا چیپٹر۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔